محترم حاضرین، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے خوف الہی، لیکن اس سے پہلے ایک دو تین باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن آ جائے اور جمعہ کی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فوراً لپک کر آ جاؤ، جلدی جلدی سے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، جلدی بھاگ کر دوڑ کر لپک کر آ جاؤ، وذروا البیع، اور بیع و شراء کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، خریدنا اور بیچنا ان تمام چیزوں کو ختم کر کے فوراً بند کر کے فوراً آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم اس بات کو جان لیتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم اس کو بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ میں حاضر ہونا ضروری نہیں، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہم مسلمان ہیں اور یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، یہ ہمیں بتایا ہے کہ جب کبھی اذان سن لو تو فوراً آ جاؤ، یعنی کہ اذان سننے کے بعد آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، میں اور آپ دونوں بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی جمعہ کے دن اگر یہ اور بات ہے، کوئی شرعی عذر کسی کو ہے، بخار ہے یا سخت بخار، بیٹھنے بھی نہیں ہو رہا، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں یہ وہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ سکون سے بیٹھے رہتے ہیں، خریدنے والے آدھا خطبہ ہونے تک خریدتے ہیں یا دیگر کام میں مصروف رہتے ہیں، اور بہت سارے کاروباری حضرات یا تجارت کرنے والے لوگ، بزنس کرنے والے لوگ بہت دیر تک رہ کر آخری نماز کے وقت میں آتے ہیں۔ یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب کبھی جمعہ کے دن اذان دی جائے فوراً آ جاؤ، فوراً آ جاؤ، لپک کر آ جاؤ، وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، خریدنا بھی چھوڑ دو، بیچنا بھی چھوڑ دو، دیگر تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمعہ کے لیے آ جاؤ، اور جمعہ کے دن غور سے سنو۔ محترم حاضرین، آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ آخر میں مسجدیں ایسی بھری کی بھری رہتی ہیں، لیکن شروع میں ہم کہاں جاتے؟ اگر ہم جمعہ کے دن وقت پر حاضر نہ ہوں تو ہم کیا دین سیکھیں گے، کیا سمجھیں گے، ہمارا ایمان کیا ہوگا، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، آدمی کا ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، چڑھتا ہے کم ہوتا ہے۔ یہ بڑھتا کب ہے؟ یہی یہ خطبوں میں، یہ دروس میں، نیک مجالس میں۔ اگر اس میں بھی اگر ہم جلدی نہ آئیں تو ہماری حالت کیا ہوگی، ہمارے ایمان کا معاملہ کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے، کب سدھریں گے، سدھار کب آئے گی؟ محترم حاضرین، مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے۔ جمعہ کے دن امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے کی کوشش کریں، اس کی کئی ساری فضیلتیں ہمیں معلوم ہیں۔ کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں، بہت بار ہم سنتے ہیں کہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، جو شخص آتا ہے بہت پہلے آتا ہے، اونٹ کا ثواب، گائے کا ثواب، فلاں فلاں، اس کے بعد کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن محترم حاضرین، کیا عمل بھی کرتے ہیں ہم سننے کے بعد؟ کیا احادیث سنانے کے لیے ہے؟ اگر سنائی صرف سنانے کے لیے ہے؟ محترم حاضرین، مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہ احادیث صرف یوں ہی نہیں آئی ہیں، ایک ایک حدیث کو کتنی مشکل سے پیش کیا گیا، یعنی اتنی اس کی احتیاط کی گئی کہ کوئی کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، ہر معاملے میں اچھا ہو، ایسا شخص سند کے ساتھ، اللہ اکبر، اس کی اتنی حفاظت کرتے ہوئے علماء آئے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی اتنی حفاظت کیے ہیں، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر ہم عمل نہ کریں، عمل کرنے کی کوشش بھی نہ ہو،
ہمارا حال کیا ہوا؟ محترم حاضرین، ہمیں اس معاملے میں ڈرنے کی ضرورت ہے اور مسجدوں کو جلد از جلد آنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے خوف الہی۔ خوف الہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ کن معاملات میں ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہر حال میں ہمیں موت آنی ہے، اس موت کے دن سے ڈرنا ہے، عذاب قبر سے ڈرنا ہے، قیامت کے دن سے ڈرنا ہے، قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں اس سے ڈرنا ہے، جہنم سے ڈرنا ہے، یہ تمام چیزیں، برے خاتمے سے ڈرنا ہے۔ اگر ہماری روش یہی رہی، اگر ایسی حالت میں ہماری موت آ جائے تو کل کے دن وہ دن خبر کا دن آئے گا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد کے ہمارے مراحل کیا ہوں گے، کیسے گزریں گے؟ اگر ہماری موت آ جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ کیا ہم نے غور کیا ہے؟ محترم حاضرین، مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے، تدبر کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ڈرنا ہے۔ محترم حاضرین، خوف الہی یہ 24 گھنٹوں کی عبادت ہے، یہ سیکنڈ کی عبادت نہیں، یہ منٹ کی عبادت نہیں، یہ گھنٹوں کی عبادت نہیں، یہ ایک دن کی عبادت نہیں، یہ 24 گھنٹوں کی عبادت نہیں، یہ مہینے کی عبادت نہیں، یہ سال بھر کی عبادت نہیں، بلکہ ہر آن ہر لمحہ، منٹ منٹ، گھنٹہ گھنٹہ، دنوں دن، ہفتے ہفتے، مہینوں مہینے ڈرتے رہنا ہے۔ محترم حاضرین، خوف الہی کا مطلب ہے کہ اس کی عبادت ہر حال میں ہو، ہر جگہ ہو، ہر وقت ہو، جہاں کہیں رہیں، ہر حال میں ہمیں ڈرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، اور جب خلوت میں جائیں، جب تنہا ہو، جب اکیلے ہو، اگر ہم وہاں نہیں ڈر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ ہے کہ 3 آدمیوں کے سامنے ہو تو بھی ہمیں ڈرنا ہے، 100 آدمیوں کے سامنے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، بہت سارے لوگ بھی ہوں تو ڈرنا ہے، اکیلے ہو تو بھی ڈرنا ہے، یعنی جلوت میں ہو کہ خلوت، ہر جگہ ہمیں ڈرنا ہے، ہر حال میں ڈرنا ہے، ہر وقت ڈرنا ہے۔ محترم حاضرین، خوف الہی یہ 24 گھنٹوں کی عبادت ہے، دن میں 24 گھنٹے ڈرتے رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا خلیل اللہ کہہ کر۔ خلیل اللہ کا مطلب دوست نہیں، سچا دوست۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دی ہے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ڈرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ الہ العالمین، اے پروردگار، مجھے اس دن کی رسوائی سے بچا لے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے ذلت و رسوا نہ کرنا جس دن تمام لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس دن کی ذلت سے کوئی ذلت اور بڑی نہیں، اس دن کی رسوائی سے بڑی اور کوئی رسوائی نہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ الہ العالمین، مجھے اس دن کی ذلت سے بچا کے رکھ۔ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خلیل اللہ یعنی سچا دوست، یعنی ان کا یہ عالم ہے، تو ہمیں کس قدر ڈرنا ہے۔ اس دن نہ ہمارے والدین کام آئیں گے، نہ ہمارے بھائی بہن کام آئیں گے، نہ ہمارے بچے کام آئیں گے۔ کس چیز کی بنیاد پر ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ جی رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر ہمیں کیسے سکون میسر آتا ہے؟ کیسے ہم سکون سے رہ سکتے ہیں؟ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، اللہ اکبر، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کے سردار، اس دن انہیں وہ محبت ملے گی
کوئی اور نبی کو نہیں، کوئی اور انسانوں کو نہیں، ساری دنیا میں سارے انبیاء میں اللہ اکبر وہ نبی جن کا عالم یہ رو رو کر راتیں گزارنا، رو رو کر قیام کرنا، رو رو کر ذکر و اذکار کرنا، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا قرآن میں، لیکن پھر بھی آپ کا یہ عالم، آپ کی یہ خشیت، ایسے رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں اور عبادات ایسے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس ہوتے ہیں، رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں، اس انداز میں رو رہے ہیں کہ آنسو بہ کر زمین بھیگ چکی ہے، ساری زمین بھیگ گئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے آنسوؤں سے صحابہ پوچھتے ہیں، صحابہ پریشان ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ایسے رلا رہی ہے کہ زمین بھیگ گئی ہے؟ اے اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم نے اس دن کی تیاری کی ہے؟ ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے، ہم نے اس دن کی کیا تیاری کی ہے؟ ہم اس دن کے بعد ہمارے مراحل کیسے گزریں گے؟ قبر کے بعد کے مرحلے کیسے گزریں گے؟ کیا ہوگا؟ یہی میں سوچ کر رو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ اس دن سے ڈریے، اللہ کے نبی جن کے گناہ معاف فرما دیے گئے، اگلے اور پچھلے، اگلے نہیں صرف پچھلے نہیں، اگلے اور پچھلے، پھر بھی آپ کا یہ عالم ڈرنے کا۔ محترم حاضرین، ہم دن میں کتنے مرتبہ نماز پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو وقت پر پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے دینداری کا کیا عالم ہے؟ ہم دین پر کیسے عمل کر رہے ہیں؟ ہماری کتنی فکر ہونا ہے، کتنا ڈرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زائد کئی مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کر کے یہ تمام چیزیں کرتے تھے۔ محترم حاضرین، میں اور آپ کس جگہ میں ہیں؟ میرے اور آپ کا مقام کیا ہے؟ ہمارے ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ ہم کیسے ڈر رہے ہیں اللہ سے؟ ہمارا ڈر کیا ہے؟ ہمارا خوف کتنا ہے؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھ رہے ہیں؟ کیا صدقہ و خیرات دے رہے ہیں؟ کیا غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا مسکینوں کا ہمیں خیال نہیں؟ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کے دن ہمیں پوچھے گا، اگر ہمارا بھائی بھوکا ہے، ہمارا مسکین بھائی بازو رہتا ہے، اگر ہم اللہ کا ڈر کھاتے ہوئے اس کے بارے میں نہ پوچھا، ان کو نہ دیکھا، نمازیں نہیں پڑھی، دیندار کے کاموں میں حصہ نہیں لیا، نیکی کے کاموں میں حصہ نہیں، خیرات میں آگے نہیں، محترم حاضرین، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ڈر کس کے لیے ہے؟ کیا آگے والے انسانوں کے لیے؟ کیا گھر والوں کے لیے؟ محترم حاضرین، ان تمام چیزوں کو سوچ کر، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے کرنا ہے، نہ کہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا تو بس میں اتنا دے رہا ہوں، ایسا کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، ایسی نیت سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر۔ آج ہم نمازوں کو آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر آئے ہیں، عادتاً نہیں کہ وقت ہو گیا ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن کوئی مطلب نہیں، اخلاص نہیں، وہ خشوع و خضوع نہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کریں، جو کوئی کام کریں آپس میں ایک بھائی سے محبت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اگر ایک بھائی سے غصہ ہو اللہ کے لیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں خیال کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو ایسا قیام کرتے ہیں، ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے ہیں، آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ صحابہ نے پوچھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو کیا میں شکر گزاری نہیں کروں؟ اللہ اکبر، ایک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، گناہ معاف ہیں، لیکن خشیت کا یہ عالم، شکر گزاری کا یہ عالم، سراپا شکر گزاری۔ لیکن آج ہم کس مقام پر ہیں؟ آج ہم کتنا ڈر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے انداز میں ہم کر رہے ہیں؟
तमाम चीज़ें मिलने के बावजूद अगर नमाजें पढ़े तो ताखीर से पढ़ते हैं या नमाजें ही नहीं पढ़ते। बहुत सारे भाई, अल्लाह उन पर रहम करे, अल्लाह उन्हें तौफीक दे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे कि जुमा भी उन्हें नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर। ऐसे मुसलमान भाई भी हैं। मोहतरम हाज़रीन, आज ये जो हम मसाइल देख रहे हैं, वक्फ बिल का मसला हो, ये जालिम हुक्मरानों का मसला हो, ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। अगर एक बंदा अपने दीन के मामले में सुस्त पड़ जाए, कमज़ोर पड़ जाए, गाफिल हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का यह कानून है कि उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है, और ऐसे हुआ है। ये हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज देखिए हमारी हालत, क्या आज हम में इत्तेहाद है? क्या आज हम दीनदारी में उतरे हुए हैं? आज हम दीनदार हैं? दीन इस्लाम जैसी तालीमात हमें देता है, क्या हम उन तालीमात पर अमल करते हैं? एक एक चीज़ को गिन कर देख लीजिए। क्या हम नमाजों में आगे हैं? क्या सदका व खैरात में आगे हैं? क्या रिश्तेदारों में आगे हैं? हमारा इत्तेहाद कैसा है? हमारी मिलनसारी कैसी है? क्या हम एक दूसरों की मदद करते हैं? गिन कर हम बता सकते हैं कोई कोई, और वो कोई कोई भी हर एक मामले में हो, ज़रूरी नहीं। कई चीज़ों में अच्छे होंगे, कई चीज़ों में गए होंगे। अगर हम इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होंगे, इस्लामी तालीमात पर अगर हम अमल करेंगे, अल्लाह अकबर। मोहतरम हाज़रीन, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत करेगा, और हमें जो सुकून मिलेगा, और हमें जो इत्मीनान मयस्सर आएगा, हमें जो चैन मिलेगा, हमें जो अमन अता होगा, वो अमन किसी में नहीं। ना पैसे में है, ना माल में है, ना बंगलों में है, ना गाड़ियों में है। अल्लाह अकबर। बस हमें दीनदार बनना है, अल्लाह तबारक व तआला से डरना है। एक बार हम अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने अंदर पैदा करके, उस डर से हम बहुत सारे इस्लाम पर हम अमल पैरा होंगे, इस्लाम की तालीमात पर दीनदार हो जाएंगे, नेक कामों में आगे रहेंगे। मुहतरम हाज़रीन, कोई चीज़ हमें परेशान नहीं कर सकती, हमें बीमारियां परेशान नहीं कर सकती, हमें दूसरों का जुल्म परेशान नहीं कर सकता। जुल्म करते करते जालिम परेशान हो जाएगा, लेकिन हम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह की खशियत इख्तियार करें, अल्लाह से डरें। अल्लाह तबारक व तआला से अगर हम वाकई मानों में डरेंगे, जैसे उससे डरने का हक है, कोई हमें दूसरा डरा नहीं सकता। क्या मजाल के वो हमें डराने की कोशिश करे। मोहतरम हाज़रीन, आज हम बिखरे हुए हैं, आज हम हर तालीमात में फीचे हैं, आज हम गाफिल हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं। यही मामला है, यही वजह है। इस वजह से आज हम पर बहुत सारी परेशानियां हैं। आज हमारे अंदर सुकून नहीं, आज हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं। आज हुकूमत की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से जो परेशानियां हैं, आज जो हम निशाने पे हैं, यही वजह है, ये अपना मामला है। आज हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। क्या आज फर्दन फर्दन हर आदमी क्या ये सोचा कि मैं अपनी जगह पे कैसा हूं, मैं अपनी जगह पे, मैं तमाम चीजें जो इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं, क्या उन तमाम तालीमात पे मैं खरा उतर रहा हूं? क्या मैं उन तालीमात को बजा ला रहा हूं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है? एक एक चीज को रख कर देखें। मुहतरम हाज़रीन, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, अल्लाह तबारक व तआला अगर वो डर कर, अगर वो गरीब है, अगर वो परेशान है, लाचार है, मिस्कीन है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। जो अल्लाह तबारक व तआला से डरे, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए रास्ता कुशादा कर देगा, उनके लिए राहें खोल देगा, उनके लिए राह हमवार करेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा, उसे वहम गुमान भी नहीं होगा। मैं और आप सोच नहीं सकते कि रिस्क कहाँ से आया है, कहाँ से आएगा। इसलिए मुहतरम हाज़रीन, हम खौफ खाकर, हमें डर कर, बिजनेस नमाज के वक्त में अगर हम बिजनेस करते बैठेंगे या दीगर कामों में रहेंगे कि मेरा कारोबार चले जाएगा, इस डर से अगर हम नमाज के टाइम पे कारोबार करते रहेंगे, मुहतरम हाज़रीन, बरकत नहीं होगी। अगर हमें 500 रुपये मिलने वाले हैं, 500 रुपये की वजह से अगर हम नमाजें छोड़ रहे हैं, मुहतरम हाज़रीन, अगर वो 500 रुपये मिल जाए तब भी उसमें बरकत हासिल नहीं होगी।
ہو سکتا ہے وہ 500 روپے ایسی چیزوں میں خرچ ہوں گے جو ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوں گی، یا تو وہ ہاسپٹلوں کے حوالے ہو جائیں گے یا کسی اور کے لیے جو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ محترم حاضرین، اگر ہم نماز کو آ رہے ہیں، 1 روپیہ بھی نہ ملے الحمدللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر 500 روپے کے بجائے 10 روپے مل رہے ہیں، وہ 10 روپے میں اللہ تبارک و تعالی ایسی برکت دے گا، وہ 500 روپے پر یہ بھاری پڑ جائے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایسے انداز میں ڈر کر اپنے بزنس کو چھوڑ کر نمازوں کے اوقات میں نماز کو آتا ہے، جمعہ کے دن جمعہ کو آتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار کرے، ڈر کر آتا ہے، دینداری اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی میرا اور آپ کا انسانوں کا وعدہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے راہیں نکال دے گا، راستے نکال دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس درجے کا ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس درجے کا ہمیں یقین رکھنا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے ہمیں رزق دے گا، ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ہم سوچیں گے بھی نہیں۔ محترم حاضرین، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے، خوف سے آنسو بہاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی ہر بات کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون عطا فرماتا ہے، اسے چین عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص تنہائی میں روتا ہے، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخشش ہو جائے گی، کیونکہ وہاں ریاکاری کا خدشہ نہیں ہوگا۔ جو بندہ اکیلے میں تنہائی میں آنسو بہائے گا، وہ اخلاص سے، صدق دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص ڈر کر وہ آنسو بہاتا ہے، ایسے آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آنسو بہت ہیں مصیبت میں آنے والے، یا کسی مار لگ کر ہم درد کو برداشت نہیں کر وہ آنسو بھی آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر یہ آنسو بہانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ محترم حاضرین، ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار احد بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا ٹھیک اسی طرح جس طرح آدمی گائے کے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد جس طرح وہ دودھ واپس نہیں جاتا تھن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے ڈرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہرگز جہنم میں داخل نہیں کرے گا جس طرح دودھ گائے کے تھنوں سے نکالنے کے بعد واپس نہیں جاتا، جانا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ گارنٹی دے رہے ہیں اس شخص کا جہنم میں جانا ناممکن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص انداز میں، خالص طور پر آنسو بہاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم اپنے آپ کو جانچیں، آج ہمارے ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کیسے ڈر رہے ہیں؟ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے صدقہ و خیرات کا، آج ہمارے دین کے کاموں میں، ہمارے خیرات کے کاموں میں ہم کس طرح حصہ لیتے ہیں؟ بہت سارے اگر ہم نہ کر پائیں لیکن دوسرا بندہ کرتا ہے تو کیا ہم اس کار خیر میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ محترم حاضرین، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ایمان کو بڑھائیں، ایمان تازہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ڈر پیدا ہوگا۔ محترم حاضرین، آخری بات یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لیجئے قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی تمہارا حساب لیا جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیجئے، اپنا حساب کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ عبادات میں کتنے آگے ہیں، دیکھ لیجئے کہ ذکر و اذکار میں کتنے آگے ہیں، خیرات کے کاموں میں کتنے آگے ہیں۔ آپ کا حساب لیا جانے سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کریں، خود محاسبہ کریں، میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں۔
اگر یہ فردن فردن ایک ایک آدمی میں اور آپ کریں گے, ہم اپنے بارے میں سوچیں گے میں کہاں کھڑا ہوں, میرا حال کیا ہے, میری نمازیں کیا ہے, میرا صدقہ و خیرات کا مرحلہ کہاں تک آیا ہے, میں کتنا خیرات کرتا ہوں, میں خیرات کے کاموں میں کتنے آگے ہوں, مسجد کے کام میں کتنا آگے ہوں, جو لوگ دیگر کر رہے ہیں لوگوں کی اچھائی کے لیے ان میں کتنا آگے ہوں. محترم حاضرین, اگر یہ ہم سوچ لیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب آسان کر دے گا. ہم اپنا محاسبہ کریں گے, ہمارا حساب آسانی سے ہو جائے گا. اگر ہم چھوڑ دیں گے, اب ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے, غفلت میں ہم سوئے رہیں گے, وہ دن آئے گا کل اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب لینے پر آ جائے. اللہ اکبر. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے, اس بات سے ڈرنا چاہیے, اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب لے لے تب ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم نے کیا تیاری کی ہے کل کے لیے؟ ہم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ ایک دن ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہیں, قیامت کے مرحلے ہیں, ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم غفلت میں سوئے ہوئے ہیں, ایسی حالت میں اگر ہماری موت آ جائے گی. اللہ اکبر. محترم حاضرین, مجھے اور آپ کو اس لمحے سے, اس وقت کو یاد کر کے ڈرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرنا ہے, خشیت اختیار کرنا ہے. محترم حاضرین, اس بارے میں مجھے اور آپ کو سنجیدہ ہو کر ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں, ہر وقت, ہر جگہ, محفل میں ہو, خلوت میں ہو, تنہا ہو, ہر جگہ ڈرنا ہے. محترم حاضرین, دعا ہے رب العزت سے, الہ العالمین ہمیں ہر وقت 24 گھنٹے, دن میں 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.